اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ کا بیحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ان حاضرین جمعہ کو آپ کے توسط سے یہ مجھے میسر آئے ہیں، اور میں اپنا پیغام ٹریفک کے بارے میں جو شعور ہے، روڈ سیفٹی کا شعور ہے، اس بارے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں محمد نعیم شاہد، چیف ٹریفک آفیسر ملتان، آپ سے مخاطب ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ روڈ سیفٹی یہ وہ ایک پیکج ہے پورا، جس میں آپ لوگ اپنی زندگی کو ایک تحفظ کے تحت گزاریں گے۔ جب بھی آپ روڈ یوز کرتے ہیں، ایک تو یہ غلط فہمی ہمارے ہاں کو رائج ہے کہ جو شخص ڈرائیور ہے شاید روڈ سیفٹی کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ روڈ سیفٹی کا اطلاق ہر اس شخص پہ ہے جو روڈ کو استعمال کرتا ہے، خواہ وہ پیدل ہے، خواہ وہ اس گاڑی میں ڈرائیور ہے، خواہ اس گاڑی میں وہ سوار ہے، یہ سب پہ اس کا برابر اطلاق ہوتا ہے۔ آپ لوگ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بڑی ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو ہی روڈ سیفٹی اسی وقت سٹارٹ ہو جائے گی جو ہی آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، آپ کو دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، راستے کو دیکھنا ہے تاکہ کہیں کوئی پھسلن نہ ہو، کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو، اور اس سے بڑھ کر روڈ سیفٹی اپنی والدہ سے پوچھیں، جو والدہ آپ کو سی آف کرتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں دیتی ہے، وہ اسے روڈ سیفٹی ہی لاشعور میں اس کے ہوتی ہے کہ راستے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، میرا بچہ کہیں ان رکاوٹوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اور پھر جب آپ رات کو وقت سے نہیں آ پا رہے کسی وجہ سے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو پھر وہ اس روڈ سیفٹی کے تحت ہی دروازے میں کھڑی ملتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا۔ یہ صورتحال ہے کہ روڈ سیفٹی جو ہے، آپ کا گھر سے باہر جو ہی گلی میں قدم پڑا، روڈ سیفٹی شروع۔ اب روڈ سیفٹی میں جب آپ پیدل چل رہے ہیں تو لازمی خیال رکھیں کہ پیدل ایسے چلیں کہ سامنے سے گاڑی کا بونٹ نظر آئے تو آپ اس کے مخالف سے مت چلیں۔ گاڑیوں کے پیچھے پیدل نہ چلیں، اس کی وجہ پیچھے سے آنے والی گاڑیاں اس کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، پس منظر کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اس کی وجہ سے ہٹ ہو جائے گا آپ کا باڈی، جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ تو پیدل کا سلسلہ تھا۔ اب جب آپ میجورٹی موٹر سائیکل یوزر ہے، اور تمام حادثات میں 30% حادثہ موٹر سائیکل کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل آپ لوگ ہیلمٹ نہیں یوز کرتے، آپ لوگ موٹر سائیکل میں سائیڈ ویو مررز نہیں رکھتے، تو یہ چیزیں، انڈیکیٹرز پراپر نہیں ہوتے، لین چینج کرتے وقت کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے، یہ چیزیں آپ کو غیر محفوظ بناتی ہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ آپ اپنی جانی ہے، لیکن اس کا کوئی مصرف اللہ کے ہاں مقبول ہونا چاہیے۔ آپ جان دینی ہے، اللہ کی راہ میں دیں، شہید ہوں، اچھے مرتبے پر فائز ہوں، لیکن ایک ٹریفک حادثے میں چھوٹی سی غلط فہمی سے جب جان جاتی ہے تو یقین کریں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ذرا سی غفلت اور اتنی قیمتی جان چلی گئی۔ تو آپ لوگ ایسے ہی جیسے پانی دیکھ کے پیتے ہیں، پانی میں یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ یہ پینے کے قابل ہے بھی یا نہیں، کھانا کھانے کے قابل ہے یا نہیں، اللہ نے آپ کو حسیات دی ہیں، اسی طرح ٹریفک کے جو روڈ ہے اس کو استعمال کرتے وقت بھی تمام احتیاطیں مد نظر رکھیں۔ آپ کسی قسم کی ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہوں۔ جب روڈ پہ چل رہے ہیں، آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، روڈ سائن دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے ٹریفک کے روڈ کو، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اب جو کار ہے، کار میں سیفٹی بیلٹ آپ کے پاس ہو، سیفٹی بیلٹ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جدید کاریں جو آئی ہیں ان میں جو آپ کا ABS سسٹم ہے، جس سے کہ وہ ایک ایئر بیلون بیگ باہر آ جاتا ہے اس سے، ڈیش بورڈ سے، یقین رکھیں وہ تبھی باہر آئے گا، وہ آٹومیٹک انٹر کنیکٹڈ ہے کہ جب آپ نے سیفٹی بیلٹ باندھا ہوگا۔ تو اب چونکہ یہ ایک اس وقت ماشاءاللہ یہ ایک مذہبی طور پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اور مسلمان ہونا ہے۔ ان کی تعلیمات کا جو بہت ساری تعلیمات ہیں، کامل حسن و حسنہ کے حامل ہیں وہ، لیکن میں اپنے ٹریفک کے پوائنٹ آف ویو سے 3 چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، آپ جب سڑک پہ چل رہے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنیں، آپ ان کو کسی قسم کا گزند مت پہنچائیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان، پاؤں، اعضاء سے کسی دوسرے مسلمان کو، دوسرے شخص کو کسی قسم کی تکلیف، گزند نہ پہنچے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات اس میں ٹریفک پہ جو اپلائی ہوتی ہے وہ فرمایا کہ راستے کا حق دینا صدقہ ہے، سنت ہے، راستے کی رکاوٹ نہ بنے، راستے کا حق آپ ادا کریں۔ جب آپ راستہ دینے کا حق ادا کریں گے تو یہ اس طرح ہی ہے، ایک باہمی طور پر انٹرچینجیبل ہے، آپ راستہ دیں گے آپ کو راستہ ملے گا، یہ بالکل حقوق و فرائض کی طرح ہے۔ آپ لوگ راستے کی رکاوٹ دور کریں، یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذہن میں رکھ کر ٹریفک شعور کو اپنے آپ پہ لاگو کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ہو رہا ہے اور آپ محفوظ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اور اس میں ایک بات اب میں یہ بتاؤں کہ بس یہ آخری منٹ لوں گا سر، کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کا ماشاءاللہ 15-20 دن پہلے بلکہ 1 ماہ ہو گیا یہاں پر ہم نے ٹیسٹنگ کا اجرا کر دیا تھانہ صدر شجاع آباد میں۔ آپ لوگوں کا چونکہ وہاں فگر ابھی کم ہے تو ہفتے میں 1 دن بدھ کو پورا دن ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جائیں اپنا ٹیسٹ دیں، لرنر بنوائیں، زیادہ سے زیادہ لائسنس بنوائیں۔ لائسنس میں کوئی کسی قسم کا کوئی سرخ فیتا، ریڈ ٹیپزم اب نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف شناختی کارڈ لے کر جائیں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ حاصل کریں، لرنر حاصل کریں۔ یہاں پر ایک باقاعدہ ڈرائیونگ سکول ہے، ٹریننگ سکول ہے، ٹیسٹنگ سکول ہے۔ تو آپ لوگ اچھے ڈرائیور بنیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ملتان میں 24/7 24 گھنٹے 7 دن قلعہ قاسم باغ پہ، سیتل ماڑی پولیس اسٹیشن پہ جہاں میرا آفس ہے وہاں یہ سروس آپ کو 24 گھنٹے ہر وقت ہمہ وقت دستیاب ہے۔ تو اس میں ایک آپ نے بالکل صرف شناختی کارڈ لے کے آنا ہے، کوئی پیپر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی فائل نہیں۔ تو میرا یہ پیغام آپ اپنے توسط سے اپنے فیملی ممبرز کو بھی پہنچائیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جس دن آپ کو فراغت ہو، کبھی ناشتے پہ، کبھی ڈنر پہ، کبھی لنچ پہ، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹریفک شعور دیں۔ آپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں بڑے مقاصد ہیں، آپ کے ذہن میں ان سے زیادہ مقاصد ان کی تعلیم کے بارے میں، لیکن انہوں نے یہ تمام مراحل اس روڈ کو کراس کر کے حاصل کرنے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ کے بچے سکول کالج جائیں اور روڈ یوز نہ کریں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اڑن کھٹولا نہیں ہے۔ تب آپ لوگ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا پیدل چلنے کے یہ اصول ہیں، گاڑی کا یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ان کو ایجوکیٹ کریں، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو یہ ایجوکیشن دیں اور اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ ہیلمٹ کا استعمال کروائیں۔ آپ جب موٹر سائیکل پہ چل رہے ہوتے ہیں گھر میں آپ کے پیارے آپ کے منتظر ہوتے ہیں، آپ کا سر سلامت رہے، آپ اپنے خاندان کی کفالت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں رہیں۔ والسلام۔ ایس پی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اتنی پیاری باتیں جن کا تعلق ہماری جان کی حفاظت سے ہے وہ ہم سے شیئر کی، انشاءاللہ ہمارے پیج پر بھی یہ شیئر ہوں گی۔ میں نے تو ایس پی صاحب کی نعتیں سنی ہوئی ہیں، یہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، اور آج ان کی گفتگو سن کے اندازہ ہوا کہ یہ بہترین خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہماری لائن میں ہوتے تو یہ بڑے اچھے خطیب بھی ہوتے اور اچھے نعت خواں بھی ہوتے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ غریب کی سنتے ہیں، مظلوم کی سنتے ہیں، اس لیے اللہ نے کئی دفعہ انہیں موت کے منہ سے بچایا ہے۔ ان کا ایک بڑا خطرناک شجاع آباد موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اس میں آدمی زندہ رہے۔ اللہ نے ان کو انہی کاموں کے لیے زندگی دی۔ اللہ ان کی زندگی میں اور برکتیں دے، جلدی سے سنتیں ادا کر لیں پھر جمعہ پڑھ دیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا